السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، میں سہیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ایک بار پھر ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ گزشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے میں نے جھوٹ کے نقصانات، ساتھ ساتھ میں اس کی چند قسموں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جہاں پر ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، جیسے اللہ رب العزت کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا کبھی کبھار وہ جھوٹا خواب بھی بیان کر دیتا ہے، کبھی کبھار تجارت میں تو عمومی طور پر ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، عام طور سے لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ناظرین اکرام، آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے جھوٹ کے مزید اقسام ذکر کیے جائیں گے، جہاں پر ایک بندہ بڑی آسانی سے جھوٹ بول دیتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی غلطی، کتنی بڑی خطا میں کر رہا ہوں، اس کو نہیں احساس ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں آج کے اس مجلس کو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک مقام جہاں پر بندہ اور جھوٹ بولتا ہے وہ کیا ہے؟ بعض مقامات پر ایک بندہ دوسروں پر جھوٹی تہمت لگا دیتا ہے۔ کوئی مرد ہے یا کوئی پاک باز عورت ہے، اس پاک باز عورت یا مرد پر یہ بندہ بڑی آسانی سے تہمت لگا دیتا ہے، ارے وہ تو ویسا ہی ہے، وہ فلاں، ارے اس کے تعلق سے تو میں نے فلاں باتیں سناؤں، جھوٹے الزامات، ارے اس کو تو میں نے وہاں دیکھا تھا، حالانکہ دیکھا نہیں تھا۔ جھوٹے الزامات ایک مرد اور عورت پر ایک انسان بڑی آسانی سے لگا دیتا ہے۔ بعض دفعہ دشمنی کی وجہ سے کوئی پوچھنے آیا، کسی کا رشتہ تھا، اب رشتے میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے یہ تیسرا آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کی لڑکی کے بارے میں یا اس کے لڑکے کے بارے میں بری باتیں کہنا شروع کرتا ہے، یا اس کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا شروع کرتا ہے، جھوٹی باتیں اس کی طرف منسوب کرنا شروع کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں خصوصی طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کہا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ بے شک وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر بھولی بھالی عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر، مومنہ عورتوں پر، اللہ نے کیا کہا؟ محسنات، پاک دامن عورتیں، غافلات، بھولی بھالی عورتیں، مؤمنات، ایمان والی عورتیں۔ جو کوئی بندہ ایسی عورتوں پر الزام لگاتا، کیونکہ عورتوں کے تعلق سے کوئی بندہ اگر تہمت لگا دیا اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی شادی تک نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی مومن بندہ یا کوئی بھی شخص کسی لڑکی کے بارے میں یا کسی لڑکے کے بارے میں کوئی تہمت لگانے سے پہلے یاد رکھے اس کے لیے بہت سخت سزا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ جو الزام لگائے گا کسی پاک دامن عورت، مومنہ عورت، بالکل بھولی بھالی عورت پر، اللہ رب العزت نے کہا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اسلامی حکومت اگر ہوگی تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، جو حد قذف ہے، جو اس کو الزام لگانے کی بنا پر، تہمت لگانے کی بنا پر جو اس کو سزا سنائی گئی ہے، اس پر وہ سزا لاگو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے کہا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت ہے ایسے لوگوں پر، لعنت کی گئی ہے ایسے لوگوں پر، مطلب ایسے لوگوں پر حد نافذ کیا گیا دنیا کے اندر بھی۔ کیسا گیا گزرا انسان ہے کہ لوگوں پر الزامات لگاتا ہے، دنیا میں تو ہوگا ہی، ساتھ ساتھ میں ایسے بندے کو آخرت کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا۔ ایسے بندے کے لیے قیامت کے دن بھی اس کو عذاب ہوگا، اس کے جھوٹے الزامات کی بنا پر، جھوٹی تہمت کی بنا پر۔ اور آگے اللہ رب العزت نے کتنی پیاری بات کہی ناظرین اکرام، اللہ نے کہا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ہم غور کر لیں تو کبھی یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، لوگ جمع ہوں گے۔ آج ایک مومن کی بے عزتی بڑی آسانی سے کر دی جاتی ہے، اس کے اوپر الزام لگا کر، اس پر تہمت لگا کر اس کو نیچا ثابت کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا
یوما، اس دن، قیامت کے دن، تشہد علیہم، اس پر گواہی دے گی، کس بندے پر؟ جس نے کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، جھوٹی تہمت باندھی ہوگی، گواہی دے گی السنتہم، اس کی زبان۔ اللہ اکبر! آج تو زبان اپنے قابو میں نہ، جو چاہتا ہے وہ بولتا ہے، اس کے مائنڈ میں جو بات آتی وہ کہنا شروع کرتا ہے۔ قیامت کے لیے زبان ہماری گواہی دے گی، اللہ اسی زبان سے اس نے گالی بکا تھا، اسی زبان سے اس نے دوسروں پر جھوٹی تہمت لگایا تھا، ہماری زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اندھا سا لگائے ناظرین، زبان ہماری ہے، قیامت کے دن ہمارے خلاف بن جائے گی۔ آگے اللہ رب العزت نے کہا وَأَيْدِيهِمْ، ہمارا یہ ہاتھ، ہمارے یہ ہاتھ جس سے بعض دفعہ جھوٹی تہمت پر سگنیچر بھی کر دیتے ہم کہ ہاں ایسا ایسا ہے، جھوٹی گواہی دے دی ہے، جھوٹی تہمت کے اوپر ہم نے کہا ہاں ہم بھی شامل تھے، استغفر اللہ، ہمارے ہاتھ بھی گواہی دیں گے۔ مطلب یہ جو عملی طور پر ہم جھوٹ بولتے ہیں، اپنے ہاتھ کے ذریعے یا اپنے جسم کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہمارے اعضاء بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ وَأَرْجُلُهُمْ، اور آگے اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کے پیر بھی گواہی دیں گے، جس سے چل کر کے وہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے، جھوٹی تہمت کے لیے وہ گیا ہوا تھا، قیامت کے دن یہ چیزیں بھی اس کو کیا کریں گی؟ قیامت کے دن یہ چیزیں بھی اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ تو رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر خصوصی طور پر 3 چیزوں کا ذکر کیا جو قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایک، اس کی زبان جس کی بنا پر اس نے تہمت لگایا تھا۔ 2، اس کے ہاتھ جس کی بنا پر اس نے تہمت پر سگنیچر کیا تھا۔ تیسری چیز کیا؟ تیسری چیز اس کے قدم جہاں پر گیا تھا جھوٹی تہمت کو لے کر کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ یہ آیت کریمہ خصوصی طور پر بعض علماء نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیوں؟ کچھ لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، جب اللہ رب العزت نے انہیں پاک کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس جھوٹی تہمت کو قرآن کے اندر سورہ نور کے اندر 11 آیتیں نازل کر کے اللہ رب العزت نے ان کو پاک کیا تھا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بالکل عام ہے، کوئی بھی شخص کسی مومنہ بھولی بھالی سیدھی سادھی عورت پر اگر الزام لگاتا ہے، قیامت کے دن اس کا حشر یہ ہونے والا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، کہا اتدرون مل غیبہ، اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، شاید کوئی نئی چیز آنے والی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تو اپنے بھائی کا ذکر ایسے کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ کوئی ہمارا بھائی ہے، کوئی بہن ہے، اس کو دوسری بہن آر دلا رہی ہے، اس کے تعلق سے کچھ بری بات کہہ رہی ہے جو اس کو برا لگ رہا ہے، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم منہ پہ کہہ دیتے ہیں چاہے برا لگے یا اچھا لگے، یہی غیبت ہے، کہ بھائی کو سامنے والے کو برا لگے، یہی غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ پیٹھ پیچھے کہنا وہ تو ہے ہی، سامنے والا اگر وہ الفاظ سن لے ہماری زبان سے اس کو برا لگے۔ ذکرو کا، تیرا ذکر کرنا، اخا کا، اپنے بھائی کے بارے میں، بما یکرہ، جسے وہ سن کر کے ناپسند کرتا ہو، جسے وہ سن کر کے اپنے تعلق سے کمتری کا شکار ہوتا ہو، اپنے بارے میں یہ سوچتا ہو کہ ہاں میرے تعلق سے اس نے ایسی بات کہی جبکہ وہ تو بڑا اچھا آدمی تھا، یہ ہے غیبت۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو برائی ہم اپنے بھائی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں وہ برائی اگر ہمارے بھائی میں ہو تو، کہا یہی تو غیبت ہے۔ ان کان فیہ، اگر برائی اس میں ہو، فقد اغتبتہ، تو تو نے اس کے کیا کی؟ غیبت۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اگر تو نے اس کی برائی بیان کی، اس میں وہ برائی تھی نہیں، جو برائی تو نے بیان کی، مان لو کسی کو کہہ دیا کہ یہ لڑکی جو ہے نا بہت فاحشہ عورت ہے، نعوذ باللہ، وہ تھی نہیں، الزام لگا دیا۔ کسی لڑکے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لڑکا تو ارے بہت گیا گزرا لڑکا ہے، بس جلن کی بنا پر، حسد کی بنا پر۔ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اگر برائی ہے تب تو غیبت ہے، برائی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ الزام تراشی ہے، یہ جھوٹی تہمت ہے جو لگائی جا رہی ہے، جس کی بنا پر قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ ناظرین کرام، پہلی بات جو آج کے نشست میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ یہ کہ جھوٹی تہمت یہ بھی جھوٹ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جو لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں دوسروں پر الزام لگانا۔ لوگوں کو برا لگتا ہی نہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ایک دوست دوسرے دوست پر الزام لگا دیتا ہے کہ اکاؤنٹ سنبھالتا ہو سکتا ہے کچھ اندر ہی اندر پیسہ نکالتا ہوگا، نعوذ باللہ۔ برا گمان کرنے سے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور کیا کہا ہے؟ ایاکم والظن، اے لوگو بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی کے ذریعے ہی بندہ جھوٹ میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی یہی جھوٹ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے تعلق سے کوئی چیز سوچ رہا ہے حالانکہ ہے ہی نہیں، اور اسی سوچ کی بنا پر کسی پر تہمت لگا دیا، کتنی غلط بات ہے۔ تو ناظرین یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات، جھوٹی گواہی دینا، یا بعض دفعہ گواہی دیتے وقت قسمیں کھا لینا۔ جیسے مان لو آپ کورٹ میں گئے، اب کورٹ میں تو آپ کو اگر گواہی دلوانا ہے پیسے دے تو جھوٹے گواہ بے شمار تیار ہو جائیں گے جو کہیں گے جج صاحب میں اس کا جب جھگڑا ہو رہا تھا بالکل نگاہوں کے سامنے دیکھا، حالانکہ تھا نہیں، جھوٹ بول دے گا وہ۔ کئی سارے لوگ قسمیں کھا کر، جھوٹ بول کر، مکاریاں کر کے، جھوٹے گواہوں کو تیار کر کے اپنے حق میں فیصلہ لیتے ہیں، سوچتے ہیں ہم نے بہت اچھا کیا۔ جو کوئی بندہ جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے حق میں فیصلہ لیتا ہے وہ سوچتا ہے میں نے بہت اچھا کیا، فلاں عالم صاحب کے پاس گیا ان کے سامنے تو قسم کھا لیا تو وہ مان ہی گئے۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید۔
हर इतवार रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। याद रखें नाज़रीन इकराम, अगर हम कहीं गए किसी के पास अपने मसले को लेकर के, हमारा किसी से कुछ अनबन था और हमने झूठी कसम वहां पर खा लिए और फैसला हमारे हक में मान लो हो गया, कसम खाने वाले के ताल्लुक से वो हाकिम ने फैसला कर दिया, याद रखे वो अपने अंडर में क्या ले रहा है? जहन्नम की आग ले रहा है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ऐ लोगो, तुम अपने झगड़े मेरे पास लेकर आते हो। अब तुम में से दो लोग होते हैं, एक शख्स ऐसा होता है कि जो अपनी चरब जुबानी की बिना पर, अपनी बातों की बिना पर अपनी बात को बड़े अच्छे अंदाज में पेश कर लेता है, ऊपर से कसमें भी खा लेता है। मैं दोनों को सामने रख करके हो सकता है किसी के हक में फैसला कर दूं, उसके कसम को देख करके, उसकी बातों को देख करके। लेकिन याद रखे, अगर किसी ने झूठी कसम खाई, याद रखे अगर जाहिरी तौर पर फैसला उसको दे रहा हूं, अंदरूनी तौर पर मुझे तो नहीं मालूम कि कैसा बोल रहा है, याद रखे उसके हक में जहन्नम जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने झूठी गवाही या झूठी कसमें खाने से, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मना किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया कुरान मजीद के अंदर, वजतनिबू कौल ज़ूर, झूठी गवाही से भी बचो। झूठे तौर पर कहीं गवाह भी ना बन जाओ। बाज दफा कुछ लोग जाते हैं, उसका दोस्त है तो सामने खड़ा रहता है, वो कहता हाँ भाई, अब उसको पता नहीं था मैं किसकी तरफ से आया हूँ, बस उसका दोस्त है, जो कुछ कहेगा हाँ हाँ मैंने देखा था, हाँ मैंने देखा था, हाँ बोल देता है। क्यों? उसके खानदान का है, उसका रिश्तेदार है, उसका कलीद है, उसका बहुत जिगरी यार है, वो तो हमेशा झूठ बोलने के लिए भी तैयार हो जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बयान फरमाते हैं, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह के बारे में खबर ना करूं? सहाबा ने कहा, कालू बला या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल जरूर बताइए कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। गुज़िश्ता नशिस्त में मैंने शिर्क के ताल्लुक से बयान कर चुका हूँ। व उक़ूक़ुल वालिदैन, दूसरी नाफरमानी अपने वालिदैन की नाफरमानी करना, वो भी बयान कर चुका हूँ। नाज़रीन किराम, तीसरे मकाम पर अल्लाह के रसूल ने कहा, तीसरी बात जो कबीरा गुनाह में शुमार किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो कहा अला व क़ौलु ज़ूर, अला व क़ौलु ज़ूर, खबरदार। 3 मरतबा अल्लाह के रसूल ने कहा। अल्लाह के नबी टेक लगाए हुए थे, उठकर बैठ गए। अला व क़ौलु ज़ूर, मोमिन झूठी गवाही नहीं दे सकता। झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देना, यही हकीकत में क्या है? कबीरा गुनाहों में से गुनाह है। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी बार बार रिपीट कर रहे थे, हमारा दिल ये चाहता कि अब तो अल्लाह के नबी खामोश हो जाते, क्योंकि हम ये बात समझ गए। अल्लाह के नबी बताना चाह रहे थे कि कितनी अहम चीज, कितनी बुरी चीज है कि मोमिन झूठे गवाह के तौर पर पेश किया जाए, ये बहुत ही गलत बात है। तो बाज दफा ऐसा होता है कि एक आदमी गवाही के तौर पर किसी को बुला लेता है, वो झूठे गवाहों को बुला करके चंद टके दे करके, चंद पैसे दे करके वो गवाही तो दे देता है, याद रखे क़यामत के दिन उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। नाज़रीन किराम, इस हदीस पर हम गौर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ौलु ज़ूर को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, अला व क़ौलु ज़ूर, अला व क़ौलु ज़ूर, खबरदार, झूठी गवाही देना ये गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कलाम को सुन करके सहाबा कहते हैं कि हमारा दिल चाह रहा था नबी खामोश है, जहाँ हमें ये बात समझ में आ गई। तो ये दूसरी चीज़ है कि जहाँ पर एक बंदा जब देखता है कि उसका मामला नहीं बनेगा, उसकी बात सच नहीं साबित होगी, उसकी बात गलत साबित हो जाएगी, तो अपने साथ में अपने झूठे गवाहों को तैयार कर लेता है, उनको पट्टी पढ़ा देता, सिखा देता है, देख जैसा मैं कहूँगा वैसे ही होना चाहिए। बाज दफ़ा वो जो गवाही देने वाला होता है वो भी फंस जाता है गवाही देते वक्त, मतलब आमतौर से कहता भाई पूरे के पूरे लोगों ने इसको मिलकर के मारा है, हालांकि जख्मी कोई और हुआ होता है। आमतौर से चीज़ें देखने में आती हैं, तो सामने वाला देख करके हैरान हो परेशान कि कहाँ ये लोग तो थे ही नहीं, ये लोग तो थे ही नहीं, और ये आकर के हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। दो खानदानों में जब झगड़ा होता है, या दो दोस्तों में जब झगड़ा होता है, मियाँ बीवी में जब झगड़ा होता है, बाज़ दफ़ा घरेलू झगड़ों के अंदर भी झूठे गवाहों को ला करके सामने खड़ा कर दिया जाता है, ये बहुत ही गलत बात है। ये दूसरी बात है। तीसरी चीज़ जहाँ पर बंदा एक झूठ बोलता है कि
کوئی شخص کسی سے مشورہ لینے جاتا ہے کہ بھائی مجھے آپ سے کچھ مشورہ لینا ہے کہ فلاں اسٹیشن کے پاس میں دکان اگر کھولوں تو چلے گا کہ نہیں چلے گا. اب یہ اندر بولتا رہے بہت اچھی جگہ ہے, اس کو غلط مشورہ دے دیتا ہے, اس کو غلط رہنمائی دے دیتا ہے, اور اس کو کہتا نہیں وہاں پر تیری دکان حالانکہ چلے گی اچھی, اس کو پتا ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی غلط مشورہ, جھوٹا مشورہ. اس کو کہتا ہے ایک کام کر, فلاں اسٹیشن پہ مت کھول, تو فلاں جگہ کھول جہاں پر بہت اچھا چلے گا, حالانکہ وہاں چلنے والا نہیں. اب اس کو آئیڈیا مل جاتا ہے, آئیڈیا ملنے کے بعد خود جا کر کے وہاں پر دکان چالو کر دیتا ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے بھائی کو غلط مشورہ دیتے ہیں, جھوٹا مشورہ دیتے ہیں. ان کے دل میں کینہ, ان کے دل میں حسد, یہ ہوتا ہے کہ اس کو نہ ملے, مجھے مل جائے. اس کو ملنے سے اچھا ہے کیا ہے, مجھے مل جائے, اس کی وجہ سے غلط مشورہ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی یہ بات کہی ہے کہ ایسے لوگ بھی غلط کام کرتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی سے مشورہ مانگے اس کو صحیح مشورہ دے, غلط مشورہ نہ دے, اس کے لیے بھلائی کرنے کی کوشش کرے, اس کے ساتھ برائی نہ کرے. اسی طریقے سے ایک چوتھی بات یہ ہے کہ عام طور سے لوگ وعدے کے اندر جھوٹ بولتے ہیں. کسی سے وعدہ کیے, مان لو اپنے بچوں سے وعدہ کیے کہ بیٹا ایک کام کرو, ذرا دکان سے فلاں چیز لے کر کے آ جاؤ, ہم تمہیں فلاں چیز دیں گے. دکان سے تم یہ سامان لے کر آؤ, جاؤ اخبار لے کر آؤ. امی کہیں گے بیٹا جا کے دکان سے راشن لے کر آؤ, تم کو آئس کریم مل جائے گی. اب بچہ خوشی خوشی, اس کو تو چاہیے, کھیلنے کے کھلونے مل جائیں گے, فلاں چیز مل جائے گی, پھر تم کو میدان میں بھیجا جائے گا کھیلنے کے لیے. جھوٹ بول دیا جاتا ہے, جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں. اب بچہ جب واپس آتا ہے, چیز تو لے کر آ گیا, اب ماں جو وعدہ کی تھی وعدے کو پورا ہی نہیں کرتی, یا باپ نے جو دینے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی نہیں دیتا ہے. حالانکہ یہ بات بہت ہی غلط ہے. کوئی شخص کسی بات کا اگر وعدہ کر رہا ہے, خصوصی طور پر اپنے بچوں سے اگر وعدہ کر رہا ہے, تو اس وعدے کو پورا کرے. کیونکہ کئی سارے لوگ بچوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں لیکن بعد میں پکڑے جاتے ہیں. بچہ کہہ دیتا ابا آپ نے تو کہا تھا, آپ جھوٹ بولے تھے. اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں سے کام کرا کے ان کے وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں, حالانکہ یہ چیز بھی جھوٹ میں شمار ہوتی ہے. بعض بچوں کو جیسے والدین ہوتے ہیں, کبھی کہیں بچہ کھیل رہا ہے تو کھیلتے کھیلتے بچوں کو پکڑنے کے لیے بیٹا ادھر آؤ ایک چیز دیں گے, اب وہ آتا ہے تو کچھ نہیں ملتا, مار ملتی ہے اس کو, جھوٹ بول کر کے. عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دعتنی امی یومن, ایک روز میری ماں نے مجھے بلایا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ. دعتنی امی یومن, ایک روز میری ماں نے مجھے بلایا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد فی بیتنا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں میری ماں نے مجھے بلایا. اب بلانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہا, ہا تعال اعطی کا, آ تجھے میں ایک چیز دیتی ہوں, آ تجھے میں فلاں چیز دوں گی. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں سے کہا تو نے کیا ارادہ کیا تھا اپنے اس بچے کو دینے کا. پوچھا اللہ کے رسول نے کیا ارادہ کیا تھا. اس عورت نے کہا قالت اعطیہ تمرن, میں نے اس کو ارادہ کیا تھا کہ میں اس کو کیا دوں گی, ایک کھجور دوں گی, میں اس کو کھجور دینے کا میں نے ارادہ کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو اسے کوئی چیز نہ دیتی تو یاد رکھ تیرا یہ بلانا, بچے کو بلانا کہ آ تجھے ایک چیز دوں گی, اگر تو بلا لیتی اور نہ دیتی ایک جھوٹ میں لکھا جاتا. کتنا ہے مذاق میں, آ تو فلاں جگہ آ جا تجھے بہت بڑا تمغہ ملنے والا ہے, نہیں دیتے. باس بلاتا ہے فلاں جگہ سب ملے, کچھ نہیں ملتا ہے. تو اس طرح جھوٹے طور پر کسی کو بلا کر کے, کسی کو مدعو کر کے, چاہے وہ بچہ کیوں نہ ہو, بچے کو بولے گا چھوٹا بچہ ہے اس کے ساتھ تو چل جائے گا, نہیں چلنے والا ہے. اللہ کے رسول نے کہا وہ کذبہ میں شمار ہوگا, تیرا وہ گناہ لکھا جائے گا اللہ رب العزت کے ہاں, اس چیز کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا. تو ناظرین کرام غور فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ منع کیا ہے کہ ایک بندہ اپنے چھوٹے بچے سے بھی اگر کسی بات کا وعدہ کرے, چھوٹا بچہ, اکثر لوگ دھوکہ دے کر کے بچوں کو بلا کے پٹائی کرتے ہیں نا, اتنا بھی اگر کر رہا ہے وہ جھوٹ میں شمار ہوگا. جس کو لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں, یہ تو اپنا بچہ ہے, یہ تو اپنا غلام ہے, یہ تو اپنے انڈر میں ہے, چلا لیں گے, بعد میں وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر دیں گے, یہ بہت ہی غلط بات ہے, یہ جھوٹے وعدے میں شمار ہوتا ہے. تو ناظرین کرام آپ کے سامنے 4 باتیں پیش کی گئی. پہلی بات یہ پیش کی گئی کہ ایک شخص اگر اس دنیا کے اندر جھوٹی تہمت کسی پر لگاتا ہے اس کے بارے میں بھی پکڑ ہوگی. ایک شخص اس دنیا کے اندر جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کے مال کو ہڑپ کر لیتا ہے, یہ بھی جھوٹ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. ایک شخص اگر جھوٹ بولتا ہے, جھوٹا وعدہ کرتا ہے,
تو اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن اس کے تعلق سے کیا ہوگی؟ پکڑ ہونے والی ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹی گواہی دینے کے لیے کہیں پر جاتا ہے، جھوٹی گواہی کسی کے سامنے جا کر دے دیتا ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا۔ یہ 4 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنے لوگوں کا جائزہ لیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ غلطیاں، یہ جھوٹی تہمت، یہ جھوٹی گواہی ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے بھائی کہیں اس کے اندر ملوث تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری مائیں بہنیں بھی اس میں ملوث ہوں، کہ اپنے بچوں کو دھوکہ دینے کے لیے بلاتی ہوں، ان کو وہ چیز نہ دیتی ہوں؟ یہ چیزیں جھوٹی چیزوں میں شامل ہیں۔ یہاں بندہ جھوٹ بولتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ اپنے اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ انتظار رہے گا اگلی نشست کا۔ اگلی نشست میں مزید آپ کو بتاؤں گا کہ جھوٹ کے اور کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ انتظار ہے اگلی نشست کا۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن۔ درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے۔ ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے ہر نشانی ظاہر ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے۔ ہر علامت سامنے آئے گی۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے، صرف i+TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔